اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک تواتر کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، ہم آپ کو آج جس شہر کی سیر کروانے کے لیے لے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اوکاڑا۔ دوستو، ضلع اوکاڑا، تحصیل اوکاڑا، تحصیل دیپالپور، تحصیل رینالہ خورد، ریاسی یونین کونسل اور سینکڑوں دیہات پر مشتمل ہے۔ دوستو، ضلع اوکاڑا کے رقبے کی اگر بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 4377 مربع کلومیٹر ہے۔ دوستو، ضلع اوکاڑا کی آبادی کی بات کی جائے تو 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی کل آبادی 30,39,139 افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں پہ بولی جانے والی زبانوں کا اگر ذکر کریں تو سرائکی اور جانگلی سرفہرست، جبکہ اردو زبان بولی اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ دوستو، ضلع اوکاڑا 3 دریاؤں کی دھرتی ہے جس میں دریائے ستلج، دریائے راوی اور دریائے بیاس۔ دوستو، دریائے بیاس تو بالکل جیسے ختم ہی ہو گیا ہے، جبکہ دریائے ستلج اور دریائے راوی صرف نام کے دریا رہ گئے ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کے بعد دریائے ستلج اور دریائے راوی صرف نام کے ہی دریا رہ گئے ہیں، اور اب دریائے چناب کا پانی ہی اوکاڑا کی سرزمین کو سیراب کرتا ہے۔ دوستو، ضلع اوکاڑا کی زمین انتہائی زرخیز زمین ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والا ضلع اوکاڑا نمبر پہلے پہ شمار کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ مویشی رکھنے والا ضلع کا اعزاز بھی اوکاڑا ہی کے پاس ہے، اور اس طرح سب سے زیادہ ڈیری فارم بھی اوکاڑا ہی میں موجود ہیں۔ برے صغیر کا پہلا مویشی فارم بہادر نگر فارم بھی اوکاڑا ہی میں واقع ہے۔ دوستو، اگر ضلع اوکاڑا کے حدود اربے کی بات کی جائے تو ضلع اوکاڑا کی سرحدیں ضلع ننکانہ صاحب، ضلع فیصل آباد، ضلع ساہیوال، پاک پتن شریف، ضلع قصور اور بھارت کے ضلع فیروز پور سے جا ملتی ہے۔ دوستو، اوکاڑا 19ویں صدی میں آباد ہوا۔ اس کا پرانا نام اوکاں والا تھا۔ دوستو، اس علاقے کا نام اوکاڑا کیوں ہے؟ یہاں پہ 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک تو اس علاقے میں اوکاں کے بہت سارے درخت ہوا کرتے تھے۔ اوکاں ایک ایسا درخت ہے جس کو کافی عرصہ پانی نہ بھی ملے تو بھی یہ پرورش کرتا رہتا ہے۔ دوستو، یہ علاقہ پہلے جنگلات پر مشتمل تھا، جس جگہ اوکاں کے درخت بکثرت پائے جاتے تھے، اور ملتان سے لاہور آنے جانے والے مسافروں اور تاجروں کو سستانے اور ٹھنڈی چھاؤں کے حوالے سے بہت زیادہ پسند تھا، اور اوکاں سے اس علاقے کا نام اوکاڑا رکھا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس کا پرانا نام اوکڑا ہے۔ اوکڑا ایسی جگہ یا سرزمین کو کہتے ہیں جس جگہ جوان بہادر جنگجو پیدا ہوں، اور یہ کئی ہزار سال پرانا نام ہے۔ دوستو، یہ علاقہ کسی دور میں جنگل پر محیط تھا۔ ایسی تاریخ ملتی ہے کہ شیر شاہ سوری اور بادشاہ اکبر بھی اس علاقے میں شکار کی غرض سے آیا کرتے تھے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاقہ ان کی شکار گاہوں میں پسندیدہ علاقہ تھا۔ شکار کے حوالے سے دیپالپور، رینالہ خورد اور شیرگڑھ سر فہرست علاقے جانے جاتے تھے۔ دوستو، یہ علاقہ ترک، عرب، ایرانی، لودھی، منگولی، مغل شہنشاہوں کے علاوہ مرہٹوں اور ہندوؤں کا میدان کار زار رہا۔ اس علاقے پر گپتا خان نے بھی حکومت کی
اور سکھ بھی اس علاقے پر قابض رہے۔ سن 1839 عیسوی میں اس علاقے پر انگریز قابض ہوا، جہاں پہلے سکھوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ دوستو، یہ سارا علاقہ کسی دور میں ضلع گوگیرا کا حصہ تھے، جو کہ اب ایک چھوٹا سا شہر رہ گیا ہے۔ سن 1852 عیسوی میں یہ ضلع کا درجہ رکھتا تھا۔ اکاڑا، ساہیوال، پرانا، مٹگمری بھی اسی ضلع کی حدود میں آتے تھے، اور ضلع گوگیرا کھرلوں کی رہائش گاہ کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ احمد خان کھرل بھی اسی علاقے کا باسی تھا، اور سن 1857 میں احمد خان کھرل اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے انگریز حکومت کے خلاف خوب مزاحمت کی۔ پھر بدقسمتی سے انتہائی چالاکی اور سازش کے تحت احمد خان کھرل کو قتل کر دیا گیا۔ رائے احمد خان کھرل کے قتل کا بدلہ اس کے ایک انتہائی قریبی دوست مراد فتیانہ نے لیا۔ مراد فتیانہ اور اس کے ساتھیوں نے اس دور کے اسسٹنٹ کمشنر برکلے اور اس کے 50 ساتھیوں کو قتل کر دیا، جو کہ برکلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سن 1864 عیسوی میں روز کے ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے انگریز حکومت نے گوگیرو سے ضلع کا درجہ چھین لیا، اور یہ سارا علاقہ ماؤنٹ گمری موجودہ ساہیوال کے حوالے کر دیا، اور ماؤنٹ گمری کو ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ تب سے گوگیرا ایک یادگار بن کے رہ گیا۔ سن 1864 عیسوی میں ہی کراچی سے لاہور ریلوے لائن بچھائی گئی، جو کہ اکاڑا سے ہوتی ہوئی گزرتی تھی۔ اکاڑا شہر کی بنیاد اس دور کی انگریز حکومت نے رکھی۔ ایک گول چوک بنایا، جو بعد میں گول مسجد بنی اور اکاڑا کی علامتی شناخت بھی ہے۔ سن 1915 عیسوی کو اوکاں والا یعنی اکاڑا کو قصبہ تحصیل کا درجہ مل گیا۔ سن 1939 عیسوی میں ٹاؤن کمیٹی کو میونسپل کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا، اور اسے ضلع کا درجہ 1 جولائی 1982 عیسوی میں دیا گیا۔ ضلع اکاڑا میں شامل دوسرے قصبہ جات میں باما بالا، جندرکا، چوچک، شاہپور، جبوکا، لاشاریاں، منڈی احمد آباد، اختر آباد، اکاڑا چھاونی، فتح پور، ستگرہ، گوگیرا، حویلی لکھا، بصیر پور، شیر گڑھ، گجرا شاہ مقیم شامل ہیں۔ شیر گڑھ کے علاقے میں ایک جگہ مشہور ہے حویلی لکھا۔ اس جگہ حویلی بھومن شاہ یا قلعہ بھومن شاہ کے نام سے بھی ایک حویلی موجود ہے، جو کہ قابل دید ہے۔ یہ ہندو آرکیٹیکچر کا شاہکار ہے۔ یہ علاقہ وٹوؤں کا آباد کردہ علاقہ ہے، اور لکھا وٹوؤں کا کوئی بزرگ تھا۔ ستگرہ یہ شہر مغلوں نے تعمیر کروایا۔ ہمایوں نے میر چاکر بالوچ کو بہت بڑی جاگیر عطا کی۔ ایک روایت ہے کہ میر چاکر بلوچ نے جب ہجرت کی تو اس جگہ 7 قلعہ نما گھر تعمیر کروائے۔ اسی بنا پر اس کو ستگرہ کہتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گوگیرا، حویلی لکھا، ستگرہ اور بصیر پور کی تاریخ 3000 سال پرانی ہے۔ پیلی پہاڑ کا علاقہ، جو کہ شکار گاہ کے طور پر بہت مشہور تھا۔ دوستو، رینالہ خرد میں ایک میچل فروٹ فارم ہے، جو کسی دور میں 15 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا، اور اب صرف 3 کلومیٹر تک ہی اس کا پھیلاؤ رہ گیا ہے۔ رینالہ خرد میں ہی کرنل کوہل کی اسٹیٹ بھی موجود ہے،
जिसे कुलियाना स्टेट के नाम से जाना जाता था। कर्नल कोहल घोड़े पाला करते थे और ये जंग के लिए भी फराहम किया करते थे। 9 लखी कोठी भी रिनाला ही के इलाके में मौजूद है। ये बहुत ही पुराना शाहकार है और अली अकबर नातिक ने इस कोठी के हवाले से एक नावल भी लिख रखा है जिसका नाम 9 लखी कोठी है। दोस्तों, बड़े सगीर का सबसे पहला हाइड्रल पावर भी रिनाला में ही मौजूद है, जहां छोटी सी टरबाइन लगाकर बिजली पैदा की जाती थी और ये हाइड्रल पावर सर गंगा राम ने तामीर करवाया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताता चलूं कि रिनाला खुद का पुराना नाम मलियांवाला था। दोस्तों, क़याम पाकिस्तान के बाद उकाड़ा ने मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा किया और इसका शुमार बड़े मरकज़ और अजनास की मंडियों में होने लगा। दोस्तों, किसी दौर में उकाड़ा की मंडियों की इतनी अहमियत थी कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अजनास के जो भी रेट, राइज और नफ्ज़ अमल होते वो उकाड़ा ही की मंडियों से निकाले जाते। दोस्तों, रिनाला खुर्द को 1986 में सब तहसील और फिर 1992 में तहसील का दर्जा दे दिया गया और सन 2004 में जुडिशरी मजिस्ट्रेट की अदालत ने भी बाकायदा अपने काम का आगाज कर दिया। दोस्तों, जिला उकाड़ा की सरजमीन में हर किस्म की फसल मसलन आलू, मकई, चावल, गंदम, सरसों और कपास वगैरह उगाई जाती है। 3 दरियाओं की धरती होने की वजह से इस इलाके की सारी जमीन जरखेज है। दोस्तों, उकाड़ा आलू और मकई की फसल के एतबार से बड़े सगीर की सबसे बड़ी मंडी है। दोस्तों, हवेली लखा, हुजरा शाह मकीन और बसीरपुर के नज़दीक पाकिस्तानी बॉर्डर लाइन इंडिया के साथ जा मिलती है। दोस्तों, ज़िला उकाड़ा में कैडेट कॉलेज और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी छावनी भी मौजूद है और दिफाई लिहाज से खास अहमियत की हामिल है। दोस्तों, हज़रत करमा वाला शरीफ, हज़रत शाह मोहम्मद गौस अल मारूफ, हज़रत बालापीर और हज़रत बहावल शेर कलंदर के मज़ारात भी उकाड़ा ही की सरजमीन में वाक़या है। दोस्तों, अगर ज़िला उकाड़ा की सौगात की बात की जाए तो ज़िला उकाड़ा की मिठाई सबसे ज़्यादा मशहूर है और मिठाई में कलाकंद सबसे ज़्यादा मकबूल जानी जाती है। इसके अलावा ज़िला उकाड़ा के दही बड़े बहुत मशहूर हैं, जो कि पूरे बड़े सगीर में जायके के एतबार से अपनी मिसाल आप है। दोस्तों, ज़िला उकाड़ा की मशहूर शख्सियात का अगर जिक्र करें तो इनमें साईं ज़हूर, साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर भट्टू, राव तहसीन अली खान, जुल्फ़कार बाबर, राव सिकंदर इकबाल, मियाँ यासीन भट्टू, मियाँ मोहम्मद ज़मान, रज़ा अली गीलानी, सैयद अफजाल शाह, अली अकबर नातिक, जुगनू मोहसन, असलम कौलसरी, इकबाल सलाहुद्दीन, ज़फ़र इकबाल साहिब, मियाँ आफ्ताब इकबाल जो कि प्रोग्राम खबरनाक के खालिक हैं, जुनैद सलीम जो कि हस्बे हाल के एंकर हैं, जावेद इस्लाम, नागी साहब उर्फ पीरा दिखा, सलीम अलबेला और मोहम्मद हनीफ शामिल हैं। मोहम्मद हनीफ जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक वाक़या पर एक नावल भी लिख रखा है जिसका नाम है ए केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور لائک بھی کریں، اور دوستوں ہمیں بھی اپنی قیمتی آراء سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔